آپ نے ٹی وی اور فلموں میں بہت سی خوفناک کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ان میں سے زیادہ تر افسانوی ہوتی ہیں اور ان پر اسرار کہانیوں کا حقیقت سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسے خوفناک اور پر اسرار واقعے کے بارے میں بتاؤں گا جو کراچی میں رہنے والے یاسر نامی شخص کے ساتھ پیش آیا۔ تو چلیں اس پر اسرار واقعے سے پردہ اٹھاتے ہیں سچی بات میں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کراچی کارساز روڈ پر پیش آیا، اور یہ کوئی من گھڑت واقعہ نہیں بلکہ سچا واقعہ ہے جو یاسر نامی شخص کے ساتھ پیش آیا۔ یاسر ایک ڈرائیور تھا اور کال سینٹر میں امپلائیز کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس فراہم کرتا تھا۔ اس کا روز کا معمول یہی تھا کہ وہ صبح کچھ لوگوں کو آفس چھوڑتا اور شام میں واپسی پر انہی لوگوں کو پک کرتا ہوا اپنے گھر پہنچتا۔ لیکن ایک دن جب وہ واپسی پر کال سینٹر پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ امپلائیز کی نائٹ شفٹ لگے گی، لہٰذا اسے واپسی پر اکیلے آنا تھا۔ چونکہ آج اسے لوگوں کو ڈراپ کرتے ہوئے واپس گھر نہیں جانا تھا تو اس نے اپنے یوزول روٹ سے ہٹ کر ایک کم طویل راستے کا انتخاب کیا تاکہ وہ گھر جلدی پہنچ سکے۔ یاسر نے اپنی کار کو کارساز روڈ پر ڈال دیا۔ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا شہر ہے۔ وہاں کئی ایسے مقامات ہیں جو آسیب زدہ اور پراسرار ہونے کی وجہ سے آبادی کا وہاں رات تو کیا دن میں بھی کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ یاسر کو بفر زون جانا تھا جو کہ کارساز روڈ سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ اپنی یوزول سپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کو اکا دکا گاڑیوں کے علاوہ اور کوئی گاڑی روڈ پر نظر نہ آئی۔ اچانک اس کے پاس سے ایک ٹرک گزرا اور ٹرک ڈرائیور نے اونچی آواز میں اسے بولا، جتنی سپیڈ سے ہو سکے اپنی گاڑی کو بھگاتے رہنا اور کہیں بھی بریک مت لگانا۔ یاسر ایک لمحے کے لیے تو سکتے میں آیا اور سوچنے لگا کہ ڈرائیور نے اسے یہ سب کیوں بولا، لیکن رات کافی ہو رہی تھی تو اس نے اپنی سپیڈ کو تیز کیا۔ اچانک اس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ دور کھڑی ایک عورت پر پڑی جس نے لال کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے بریک لگانے کے باوجود بھی گاڑی رک نہ سکی اور یوں محسوس ہوا کہ کار نے اس عورت کو ہٹ کر دیا ہے۔ سب کچھ اتنا اچانک ہو رہا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے سڑک پر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ وہ گاڑی سے اترنے ہی والا تھا کہ اس کے ذہن میں اچانک ڈرائیور کی کہی ہوئی وہ بات یاد آ گئی۔ اس نے اپنی گاڑی کو فل سپیڈ پر بھگانے کی کوشش کی، لیکن گاڑی ایک دم اتنی بھاری ہو گئی کہ مانو جیسے منو وزن اس پر لاد دیا گیا۔ ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود گاڑی کی سپیڈ مسلسل کم ہو رہی تھی۔ خوف اور دہشت کے اس عالم میں یاسر کا برا حال ہو رہا تھا۔ یاسر مکمل ڈرا ہوا تھا۔ پھر اچانک گاڑی کو ایک جھٹکا محسوس ہوا اور گاڑی نے اپنی سپیڈ پکڑنا شروع کی۔ ایسے لگا جیسے وہ وزن اس گاڑی سے اتر گیا ہو۔ یاسر نے آدھے گھنٹے کا یہ رستہ تقریباً 1.5 گھنٹے میں طے کیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی جان میں جان آئی۔ جب اگلے دن اس نے یہ واقعہ تمام لوگوں سے بیان کیا تو اسے پتہ چلا کہ کارساز روڈ کے اس خاص مقام پر اکثر لال کپڑوں والی عورت کو دیکھا گیا ہے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے۔ اس دن کے بعد یاسر نے کبھی بھی اس راستے کا انتخاب نہیں کیا۔ انسان چاہے کتنا ہی مضبوط اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ایسے سچویشن میں اپنے اعصاب کھو بیٹھتا ہے۔ آبادی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے وہ جگہیں جو کبھی سنسان ہوتی تھیں آج اس آبادی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آباد ہوتی جا رہی ہیں اور ان پر اسرار چیزوں کا مسکن ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان کے گھروں کو ختم کریں گے تو یقیناً وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔